سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ نے، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کی، یعنی باہم اختلافات کیے۔ کب کیے؟ جب وہ اہل علم تھے، یعنی ان کے پاس کتاب آ گئی تھی، اور جو کوئی اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایات کی اطاعت نہیں کرے گا، یعنی ان کا انکار کر دے گا، اللہ کو اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سے آسان حساب لے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اب اگر یہ لوگ اے نبی آپ سے جھگڑا کریں تو ان سے کہیے میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی میں نے اور جو بھی ایمان لائے ہیں میرے ساتھ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ کی ہر بات کو بھی مانتے ہیں۔ پھر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور غیر اہل کتاب یعنی مشرکین مکہ دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور اس کی بندگی قبول کر لی؟ یعنی کیا تم بھی ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ اگر کی ہے تو رائے راست پا گئے ہو، یعنی تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، فلاح پا جاؤ گے۔ اور اگر اس سے منہ موڑا ہے یعنی تم نے حق کا انکار کیا ہے تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، یعنی ایمان نہیں لائے، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، اب آپ سے پوچھنی ہوگی۔ اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے، کیونکہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ پیغمبر اور داعی دین اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان راسخ کرنا ان کے بس میں نہیں، وہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات اور اللہ کی ہدایات کا انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو اور بہت سارے اللہ والوں کو شہید کیا تھا، انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہوتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دیتے ہیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہاں مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت ہی نیک ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کے سارے انتظامات کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لہٰذا ہم جیسا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے، قرآن کو اپنی شریعت بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کریں، تو ان میں سے ایک گروہ اس سے پہلو تہی کرتا ہے، یعنی اس کے مطابق فیصلے نہیں مانتا اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اگر ہمیں چھوا بھی تو بس چند روز ہی چھوئے گی، یعنی جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، یعنی دھوکے میں ڈلے ہوئے ہیں، وہ لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر کیا بنے گا ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ کہا جا رہا ہے وہ تو ضرور آئے گی، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا، یعنی جو دنیا میں اعمال کرتے رہے تھے اسی کے مطابق انہیں اجر ملے گا، اسی کے مطابق ان کا انجام ہوگا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
کہو اللہ ملک کا مالک ہے، اے ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے اس سے حکومت چھین لے، اور جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی یعنی ساری کی ساری خیر تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، رات کو دن میں پرو لاتا ہے، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے، اور دن کو رات میں، یعنی پھر دن کے بعد رات، رات کے بعد پھر دن، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، جیسے مرغی جاندار ہے، جو انڈا دیتی ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، یعنی انڈا بے جان ہے، پھر اس میں سے بچہ نکل آتا ہے جو کہ جاندار ہوتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت تعارف کروایا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان، کبریائی، بڑائی بتائی گئی ہے، اور پھر نجران کے وفد نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ایمان لانے پر رومی حکومت سے پیسہ اور دیگر جو آسانیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کے غلبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر روم اور ایران کے فتح ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اہل کتاب اور کافروں نے مذاق بھی اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے، جسے چاہے وہ بادشاہی دے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، اے مومنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، رفیق ہرگز نہ بناؤ، یعنی ان سے قلبی دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے پھر کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، یعنی دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو، یعنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر تم جو ہے ان کی بات مان لو، اگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی سب سے زیادہ ڈر تو ہمارے دلوں میں اللہ کا ہونا چاہیے، نہ کہ دشمنوں کا، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر انسان کو اپنے دنیا میں کیے اعمال کا بدلہ ملے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی، یعنی جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی پھر انجام ہوگا۔ اس روز آدمی یہ حسرت کرے گا، تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، یعنی قیامت بہت دور ہوتی، میرے اعمال اور حساب میں بہت سی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ سنتوں پر جو عمل کرتا ہے وہی حقیقت میں واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے اگر تم رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں، یعنی ایمان نہ لائیں، تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اب جو آیات آ رہی ہیں ان میں نجران کے وفد اور عیسائیوں سے خطاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے۔
جسے پتہ چلتا ہے کہ پورا خاندان توحید پر تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ باپ کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے ہوتا، یا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے؟ ماں تو تھی ان کی، ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ سب انبیاء کرام جو ہیں سب کے سب ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں اور ایک ہی لڑی کے منتخب موتی ہیں۔ یہ دین اسلام کوئی نیا دین نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بعد کے تمام انبیاء یہی دین توحید لائے تھے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، وہ کہہ رہی تھی اے میرے رب، میں نے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کر دیا ہے، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول کر لے، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی ان کے ہاں پیدا ہوئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، تو اس نے کہا، یعنی ماں نے، اے میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، یعنی ہیکل سلیمانی میں کیسے ایک لڑکی کو بھیج دوں؟ میں نے تو تیرے لیے وقف کر دی تھی اپنی اولاد، حالانکہ جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، یعنی اللہ کو پتا تھا وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اللہ کو پتا تھا۔ خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور میں اسے اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما رہی ہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بات تو سچ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا۔ خیر میں نے نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ کی جو نسلیں ہیں ان کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو تھے، وہ نبی بھی تھے اور ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے مجاور بھی تھے۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کے پاس یعنی مریم کے پاس حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے پھل پاتے، پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئے؟ وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھیں۔ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بے موسمی پھل دیتا ہے، تو انہیں خیال آیا کہ اللہ تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی، جواب میں فرشتوں نے پکارا، جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، یعنی نبی ہوگا اور بہت عزت اور بزرگی والا ہوگا، کمال درجے کا صاحب ہوگا۔
یعنی بہت ہی صابر ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے، یعنی کوئی نشانی دکھا تاکہ دل کو یقین ہو جائے کہ واقعی میری اولاد ہونے والی ہے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے، یعنی تمہاری جو بولنے کی قوت ہے وہ سلب ہو جائے گی۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح و شام کی تسبیح کرتے رہنا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب کوئی نعمت ملے یا نعمت ملنے کی خوشخبری ملے تو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ پھر جب وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی ہے اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت فرما، اس کے آگے سجدہ کر اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا، یعنی نماز با جماعت میں شریک ہو جا۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود تو نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرآن دازی کر رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، یعنی ہر ایک اس بات پر جھگڑا کر رہا تھا کہ وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی ایک ہونے والی اولاد کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا، یعنی پنگوڑے میں وہ بولے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا، نیک انسان ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی وہ غمزدہ ہو گئی کہ میری شادی نہیں ہوئی، بچہ ہوگا تو کیا کیا باتیں بنے گی۔ جو ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے مزید کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، طب کا دور تھا، لہٰذا میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، یعنی پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ میں اللہ کے حکم سے جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اور کوڑی ہوتا ہے اس کو اچھا کر دوں گا، اور مردے کو میں زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، یعنی اپنے رسول ہونے کی وہ تصدیق کر رہے ہیں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی تم نے خود ہی اپنے پر حرام کر لی تھی۔ دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی
سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہے، یعنی علماء یہود جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوگا؟ حواریوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے ہم سر جھکانے والے ہیں۔ اے مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیر کرنے لگے، یعنی علماء یہود، جو آپ میں اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حواری جو ہے وہ دھوبی کو بھی کہتے ہیں، اور کردار کی صفائی کرنے والے کو بھی دھوبی کہا جاتا ہے، حواری کہا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ ان کی شدید مخالفت کر رہے ہیں اور رومن حکومت تھی ان سے مل کر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تیسرا ربع جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے لے کر 54 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے ان آیات سے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 19، ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ہے، یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو عمل آسان لگا اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگا کہا جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے تو جبر نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، ہدایت پر چلنے کے لیے کہا جائے، لیکن جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو پھر اسے پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک سے ہم نے یہ عمل کے لیے سیکھا کہ ہمیں ہدایت پانے کے لیے صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، یعنی جو من گھڑت ہم نے معبود بنائے ہیں ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور بندگی کرنی ہے۔ اور جتنی گزشتہ نافرمان اقوام کے واقعات قرآن میں ہیں، ہم نے ان کے اعمال جو کہ انہیں جہنم میں لے کر گئے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ان سب سے بچنا ہے، ورنہ جو بھی ہم اعمال اچھے اعمال بھی کرتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23، ہمیں اپنے سب فیصلے قرآن کے مطابق کرنے ہیں اور قرآن کو اپنا قانون بنانا ہے۔ آیت نمبر 24، ہمیں بھی اپنے عقائد کو درست رکھنا ہے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ کے مختلف عقائد تھے آخرت کے بارے میں، لہٰذا ہمارا بھی یہ عقیدہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مسلمان ہونا ہی ہمیں نجات دلا دے گا، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے عمل کی، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں، قرآن و سنت پر عمل بھی بہت ضروری ہے، نجات کے لیے ان پر عمل جو ہے وہی دیکھا جائے گا۔ آیت نمبر 25، اگر ہمارا بھی عقیدہ آخرت غلط ہوگا تو قیامت کے دن ہم جو بھی غلط عقیدے کے ساتھ عمل کریں گے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آیت نمبر 26 اور 27، دنیا کی ساری خیر و بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت دینے پر وہی قادر ہے، جس طرح کے دنوں اور رات لانے پر قادر ہے، لہٰذا ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ آیت نمبر 28، ہمیں اہل ایمان کے علاوہ کسی سے قلبی دوستی، دلی تعلق جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 31 اور 32، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور
ہماری مغفرت فرما دے، یعنی ہماری خطائیں معاف فرما دے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، ان جیسا اخلاق اور کردار اپنانا ہوگا۔ آیت نمبر 35 اور 36، ہمیں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اسے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور شیطان سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، اور پھر اچھا نام رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 38، ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر دعا جو ہے وہ پختہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 44، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم بالکل نہیں تھا، یہ دلیل ہے یہ آیت اس بات کی۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 47، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی مرضی کسی کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور چاہے تو باپ کے بغیر پیدا کرے، یعنی ماں تو ہو باپ نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم اسے معبود بنا لیں، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 49، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی کسی صلاحیت پر فخر و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بالکل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جو بھی معجزہ دیا تھا، وہ ہر معجزے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے کر رہا ہوں۔ لہٰذا ہمیں بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 اور 53، ہمیں دین کے کام کے لیے مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی ٹیم ورک میں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 54، ہمیں اسلام کے خلاف چالیں چلنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔